کی سنت میں جو امام کے چاہنے والے صاحبان عقل تھے، میرے ساتھ آپ دیکھیے گا، قرآن سے صاحبان عقل ثابت کیا ہے، جو یطہرکم تطہیرہ کو تلاش کر رہے ہیں وہ صاحبان عقل ہے. اس لیے کہ جہاں جہاں رجس ہے وہاں عقل نہیں ہے. وہ عاقل جو اپنے آپ کو عقل سمجھ سمجھتا ہے، مولا کہتے ہیں جو عاقل اپنی عقل سے جہنم کو خرید لے وہ کیسا عاقل ہے؟ عاقل تو وہ ہے جو اس زندگی کو ایسا بسر کرے کہ اس کو عقبہ میں اخروی زندگی میں جنت مل جائے. تو وہ کیسا عاقل ہے کہ اس مختصر سی زندگی میں سمجھتا ہے میں نے کمائی کیا اور میں نے بٹور لیا سب کچھ. اور جناب امیر فرما رہے تھے کہ اس دنیا کو ریپیٹ کرتا چلا جاتا ہوں جناب امیر کے الفاظ، دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ الدنیا جیفتن، یہ تو مردار گوشت کی مانند ہے. اور مردار گوشت پہ لپکتے کون ہیں؟ کتے. وطالبھا کلاب، وہ بھی نجس العین، مردار بھی نجس العین. نجس العین کو کنیکٹ کر رہا ہے. اور طہارت یافتہ لوگ طہارت یافتہ لوگوں کی تلاش میں ہیں. بس تو کنیکشن ہے جی. اور پھر فرمایا دیکھیے ایک اور لفظ بھی سنتے جائیے، میں نے ریپیٹ کر رہا ہوں مگر میں چاہتا ہوں کہ اپنے روز کے سننے والے مستقل میرے پاس جو تشریف لا رہے ہیں حضرات، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرتا رہے. فرمایا کہ یہ دنیا عجیب ہے، تم دنیا کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہو، لو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ دنیا عجیب ہے. اس کے حلال پر جو جائز کام ہے اس کے، اس پر حساب ہے. دیکھیے حساب غلط کاموں کا نہیں ہے، جو جائز کام ہے. جائز کام کیا ہے؟ آپ شادی کریں گے، بچے پالیں گے، ان کی تربیت کریں گے، ان کو اچھا ادب دیں گے، علم کے زیور سے آراستہ کریں گے، معرفت کے زیور سے آراستہ کریں گے، رزق کی تربیت دیں گے، حلال رزق کمائیں گے، دوستوں سے ملنے جائیں گے، عزیزوں صلہ رحمی کریں گے، ماں باپ کے حق میں اچھی باتیں کریں گے، جھوٹ کبھی نہیں بولیں گے. یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ وہ چیزیں جو جائز ہیں. ان جائز کاموں پر دنیا کے حساب ہے اور اس کے غلط اور ناجائز اور حرام کاموں پہ عذاب ہے. یہ دنیا کے مختصر حساب 2 لفظوں میں جناب امیر نے مکمل کر دیا. تو خبردار اس کے ٹریک پہ نہ آنا، اس کا شکار نہ ہو جانا، کیونکہ یہ دنیا اس دنیا کی ایک اٹریکشن، جیسے ایک جگہ سے دوسری چیز کسی کو اٹریکٹ کرتی ہے نا، تو آپ کے اندر کوئی کوڈ ہوتا ہے اسپیشل، وہ کوڈ لگاتے ہیں تو آپ بڑی دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. وہ کوڈ ہونا چاہیے. تو آپ کے اندر بھی ایک کوڈ ہے اور وہ کوڈ ہے نفس امارہ کا. اور نفس امارہ کوڈیفائنڈ ہے، یعنی اس کا کوڈ بنا ہوا ہے کہ وہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. اسی لیے تزکیہ نفس کی ضرورت ہے. حالانکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَنَفْسٍ وَمَا صَدَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے جب نفس کو پیدا کیا تھا اسی وقت اس کو الہام کر دیا تھا کہ کیا اچھا ہے کیا برا، تو اس کو اس چیز کو لے کے چلے گا. مگر جیسے ہی یہ بدن میں آیا ایک پیکر میں اور یہ بشری صورت میں بڑھنا شروع ہوا اور اس نے آہستہ آہستہ ما غرک بربک الکریم کے مصداق اللہ کو فریب دینا شروع کیا، اپنے نفس کو فریب دیتا ہوا آگے بڑھا. تو اس کی کیفیت کیا ہے؟ اب یہ اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے. قرآن مجید. اور اس کے بعد یہ دھوکہ کس منزل پہ لے جاتا ہے کہ اب وہ ایک نفس اس کے اندر اور ہے جو عود کر کے واپس آتا ہے، اور اس کا نام ہے نفس امارہ، جس کے لیے ما ابرئ نفسی. حضرت یوسف کہہ رہے ہیں ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. ارے میں اپنے نفس کو بری ذمہ قرار نہیں دے سکتا. پیغمبر فرما رہے ہیں تو میری اور آپ کی کیا مجال ہے؟ اللہ کا نبی یوسف حسن و جمال کا معجزہ الہی وہ کہہ رہا ہے. جب کہا جاتا ہے بتائیے آپ نے کیا کیا اپنی صفائی میں، کہا میں اپنے نفس کی صفائی میں کچھ نہیں کہوں گا، اس لیے کہ ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اس لیے کہ تم پھر بھی نہیں مانو گے کہ تمہارا نفس امارہ تمہارے لیول پر تمہیں سوچنے کے لیے مجبور کر رہا ہے. تم نبی پر الزام لگا رہے ہو تو میں بھی اپنے نفس کو اپنے دفاع کروں گا. فقط یہ کہتا ہوا چلوں گا کہ یہ نفس امارہ ہے اس لیے کہ وہ برائی کی طرف دیتا ہے دعوت، مگر الا ما رحم ربی، مگر وہ کہ جس پہ اللہ کا رحم ہو جائے. ہم اور آپ اسی رحمت ربی کی تلاش میں ہیں. اس رحمت ربی کی تلاش میں ان آسان ترین طریقہ ہمارا اس سے کنیکٹ ہونے کا جو کوڈ ہے، اس سے کنیکٹ ہونے کے لیے ایک چھوٹا سا پاسورڈ ہے.
اور وہ سب کو پتہ بھی ہے، لیکن توفیق اس کو حاصل ہوتی ہے جو اس مقام پر کنیکٹ ہونے کا اہل ہے، اور وہ پاسورڈ ہے صلوات، اللہم صلی علی محمد جب کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے کہ رحمت ربی کو کیسے کنیکٹ کریں، رسول اللہ کہہ رہے ہیں اسمی رحمت فی القرآن، قرآن پڑھو، رحمت میرا نام ہے قرآن میں، اور قرآن کہہ رہا ہے ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے نبی ہم نے تمہیں سوائے عالمین کے رحمت بنا کے بھیجنے کے اور کسی غرض سے بھیجا نہیں ہے۔ تو جو رحمت ہے عالمین کا، اسی سے کنیکٹ کرو گے تو رحمت کا کنیکشن ملے گا، اللہ کی رحمت تبھی تو ملے گی نا۔ تو اب اس کنیکشن کے لیے اور ہم کچھ گناہگار کر نہیں سکتے، کچھ اور ہمارے اختیار میں ہے نہیں، تو اللہ نے کہا اس سے پہلے کہ تم کہو کہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم یہ کرتے، میں تم پہ ایک حکم نافذ کر دیتا ہوں اور تمہارے لیے آسان کر دیتا ہوں، تاکہ اگر ویسے نہ کرنا چاہو تو ایسے کر لو، یعنی میرا حکم تو مانو نا، تو حکم مانو۔ اگر کوئی تمہارے ذہن میں یہ فساد ڈالنا شروع کرے کہ یہ کیا حضرت اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد لگایا ہوا ہے، سجدے میں بھی اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، رکوع میں بھی اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، اور قنوت میں بھی اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، سائب ہو گیا تو بھی اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، استغفار مانگا تب بھی اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، یہ کیا بات ہے؟ تو اللہ نے کہا دیکھو گھبرانا نہیں، جب کوئی یہ وسوسہ ڈالنے جائے سمجھ لو یہ شیطان عظیم ہے، شیطان بزرگ ہے، یہ شیطان تمہارے دلوں میں وسوسہ ڈال رہا ہے، کیونکہ میں اللہ تو اپنی کلام میں کہہ رہا ہوں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، کہا کہ میں بتا رہا ہوں کہ میں کیسے کیسے لوگوں کو پسند کرتا ہوں۔ میں تھوڑی سی گفتگو اس طرف چلی گئی جہاں آپ کو لے کے جانا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے اگر وہاں جانا چاہتے ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے ان پسندیدہ لوگوں پر درود و سلام کے غرض سے پوری آیت درود کو نازل کیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پھر اس کے بعد یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ پسند کسے کرتا ہے، تو اب اس کے بعد ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، وہ جو جلوس لے کے نکلتے ہیں ایسے اللہ کے راستے میں جنگ کرنے جاتے ہیں، ان مجاہدوں کو جو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور کبھی راہ فرار اختیار نہیں کرتے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں نا، میں کل کی گفتگو سے کنیکٹ کر رہا ہوں، صرف آج تو مجھے اتنا کہنا تھا جو آج اب تک کی عبادت کر کے آپ آئے، دنیا کے تمام فلاسفرز، بڑے بڑے اسٹریٹجسٹ اور بڑے بڑے جو اسٹریٹجی ایوالو کرتے ہیں، ڈیولپ کرتے ہیں مختلف جگہوں کی، عمرانی معاہدوں کے ماہر آج اس بات کو حیرت سے دیکھتے ہیں۔ صرف اگر کوئی حیرت سے نہیں دیکھتا اور بدقسمتی سے نفرت سے دیکھتا ہے تو وہ دشمنان آل محمد ہے، اور جو حیرت اور استعجاب میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ آل محمد کا یہ ویژن کیسے آگے بڑھا، یہ بڑھا کیسے آگے۔ یہ آج تک جو گفتگو ہے، لوگوں نے سمجھا تھا 1400 سال پہلے کہ امیر المومنین کو قتل کر دیں گے، امیر المومنین کہہ رہے تھے فزت برب الکعبہ، تو آج 1400 سال ہو گئے جناب امیر کو تم قتل نہیں کر سکے۔ اللہ یہ کہتا ہے جس کو میں فوز عظیم عطا کر دوں وہی تو باقی رہنے والے ہوتے ہیں۔ آج کینیڈا کی سڑکوں پر جلوس علی کے جنازے کا نکلا ہے، اور سب لوگ اس کو ایسے ہی تھا جیسے آج ہی مولا کا جلوس جنازے کا نکل رہا ہے۔ تو جلوس نکل کے بتا رہا تھا کہ دیکھو آج دنیا میں کبھی UN کے زیر اہتمام، کبھی ایمنسٹی انٹرنیشنل کے زیر اہتمام، کبھی کسی ملک اور حکومت کے زیر اہتمام، کبھی کسی NGO کے زیر اہتمام مختلف ناموں پر مختلف واکس ہوتی ہیں، کبھی کینسر کو ختم کرنے کے لیے واک ہو رہی ہے۔ کیوں؟ بھائی آپ کے باپ کینسر کی تو ہسپتال میں پیشنٹ پڑے ہیں، جائیے ان کی مدد کیجیے۔ کہا نہیں، سڑک پہ لے کے آئیں گے لوگوں کو، تاکہ تمام لوگوں کو جو گاڑیاں چلا رہے ہیں جن کی آنکھوں میں کینسر کے پیشنٹ نہیں ہیں ان کا کانشسنس بلند کیا جا سکے، ان کو پتا چل سکے کہ کون سی مشکل سے، کس مشکل سے اور کون سی تکلیفات سے دنیا ہمکنار ہے۔ تو عزیزان گرامی، چھوٹی چھوٹی ان بیماریوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے ان انسانی حقوق کے زاویوں کے لیے آپ باکس کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ 1400 برس پہلے سے یہ باکس شروع ہوئی، آل محمد نے، آل محمد کے چاہنے والوں نے آگ کے انگاروں پہ چل کے اس بات کو قائم کیا کہ ہم چل کے جائیں گے، ہماری گردنیں کٹ جائے مگر ہم جلوس نکالیں
ڈالیں گے، اس لیے کہ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ تم نے علی کو مار دیا، علی اللہ کا نام ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی حقیقت ہے، اس کو کوئی مار نہیں سکتا۔ ہم تمہیں بتاتے رہیں گے، جلوس نکالتے رہیں گے۔